أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ من سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری کوئی بات سنی پھر اس کو اچھی طرح یاد کیا اور آگے پہنچا دیا، ویسے ہی آگے پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا۔ تو آج اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ بیان کریں گے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس کو علم نہ ہو، تو بس یاد کرنے کی دیر ہے، یاد دہانی کی دیر ہے۔ جیسے ہی ہم اپنی گفتگو آگے لے کے جائیں گے، سنتوں کا تذکرہ کریں گے تو ساتھیوں کو بھولی ہوئی سنتیں یاد آ جائیں گے۔ تو آج اپنے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع جو ہے وہ ہم اس کا یہ نام دیتے ہیں سنن منسیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو کبھی ہمیں یاد تو تھیں، ہم نے یاد تو کی ہیں لیکن بھول گئے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے آج چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم یاد بتائیں گے، یاد کریں گے، پھر ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے پروردگار عالم، جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کے سامنے میں بیان کروں، پھر ساتھی اس کو سنیں، اللہ میں سنانے والا، ساتھی سننے والے، اللہ سب کو اپنے محبوب پیغمبر کی ان سنن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ سنن منسیہ، تو ان سنتوں کو یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال یاد کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مصداق بن جائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے نظر اللہ امرأ، کہ اللہ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری کوئی حدیث سنی ہے، میری کوئی بات سنی ہے اور اچھی طرح اس کو حفظ کیا ہے، پھر آگے پہنچایا ہے، ویسے ہی آگے پہنچایا ہے جیسے مجھ سے سنا ہے۔ تو ہم نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، علماء سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے، پھر خطبات جمعۃ المبارک کے اندر بہت ساری احادیث ہم سنتے ہیں، تو آپ ان کو یاد کریں۔ تو اللہ کی توفیق سے اللہ جو ہے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو بھی تر و تازہ کر دے گا۔ اور یاد رکھیں، تر و تازہ چہرہ اس کا ہوتا ہے جس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو انسان پریشان ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کے چہرے سے پہچان ہو جاتی ہے یہ انسان مصیبت کے اندر ہے،
یہ انسان مشکل کے اندر ہے، اس کے چہرے سے کیسے پتا چلا ہے کہ یہ انسان مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ میرا رب میرے چہروں کو تر و تازہ رکھے، مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے، اس کو حفظ کرنے والا ہوتا ہے اور آگے لوگوں کو پہنچانے والا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے ذمے کوئی پریشانی نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے ذمے کوئی پریشانی نہیں چھوڑتا۔ تو آئیں اب ان سنن منسیہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہم نے پڑھی بھی ہیں، ہمیں یاد بھی ہیں، یاد بھی تھیں لیکن بھلا دیے گئے ہیں۔ ہم بھولے نہیں، بھلا دیے گئے ہیں کیونکہ ہم نے کوشش کی نہیں۔ اگر کوشش کرتے تو بھولتے نا، اللہ نے بھلا دیا ہے، محروم کر دیے گئے ان سے۔ تو آئیے آج ہم ان سنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سنت جب گھر سے نکلنا ہے تو یہاں پر بھی ایک سنت ہے، اس سنت کو یاد کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ کلمات ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یقال له حینئذ ہدیت وکفیت ووقیت۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکل رہا ہوں، اس رب پر توکل، بھروسہ اور اعتماد کر کے میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں کہ جس کی توفیق کے بغیر کوئی انسان نیکی نہیں کر سکتا، کہ جس کی توفیق کے بغیر کوئی انسان گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا۔ میں اپنے اس پروردگار پر بھروسہ کر رہا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گھر سے نکلا ہے، یہ کلمات ادا کیے ہیں۔ فرشتے کیا یہ کلمات جب سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیتا، تو نے یہ کلمات ادا کیے ہیں، تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری رہنمائی کر دی گئی، تجھے راستہ دکھا دیا گیا۔ وکفیتا، اور یہ کلمات تیرے لیے کافی کر دیے گئے، تجھے کفایت دے دی گئی ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووقیتا، اور تجھے بچا لیا گیا ہے، شیطان کے شر سے بچا لیا گیا، تیرے نفس کے شر سے تجھے بچا لیا گیا ہے۔ بہت سارے مفاہیم ان سے نکل سکتے ہیں۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمات اس نے ادا کیے ہیں، فرشتے یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں تجھے ہدایت دے دی گئی، تجھے کفایت دے دی گئی، تجھے بچا لیا گیا۔ اب جو شیاطین جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے، تو ان شیاطین میں سے ایک شیطان کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، تو ایسے انسان پر، ایسے آدمی پر اپنا کنٹرول کیسے کر سکتا ہے جس انسان کو ہدایت دے دی گئی اور جس کے لیے یہ کلمات کافی کر دیے گئے ہیں، جس کو کفایت دے دی گئی ہے اور جس کو شر سے بچا لیا گیا ہے، تو ایسے انسان پر قابض کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف لک برجل، تو یہ سنت ہمیں یاد تھی، یہ دعائیں بھی ہم نے یاد کی ہیں لیکن بھول گئے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے کتنے ثمرات ہیں کہ ایک انسان گھر سے نکلتا ہے، یہ کلمات ادا کیے، اب ہم نے ان کو بھلا دیا ہے تو کتنی بڑی خیر سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے، فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، شیطان جو ہیں اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اصل کاروائی ہوتی شیطان کی، باہر نکلتے ہیں بہت سارے فتنوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سنت کو اپنائیں، جب آپ اس سنت کو اپنائیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، شیطان آپ سے دور ہٹ جائے گا۔
پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے رب کو کہہ کے آئے ہیں۔ ان کلمات کو صرف یاد ہی نہیں کرنا بلکہ ان کلمات کے عربی الفاظ بھی یاد کرنے ہیں اور اس کا مفہوم بھی یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ یہ سنت ہے، اللہ کی توفیق سے ہم اس سنت کو زندہ کریں گے۔ اے اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ یہ کلمات بعینی ہی ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ اللہ تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق بن جائیں کہ آپ نے فرمایا تھا نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی، اللہ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی ہے، میری حدیث سنی ہے اور اس کو حفظ کیا ہے، اس کو یاد کیا ہے، خوب یاد کیا ہے، پھر جیسے اس نے سنا تھا پھر ویسے ہی اس نے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ ایسے انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اے پروردگار ہمیں بھی اس حدیث کا مصداق بنا۔ آگے چلے، اب گھر میں داخل ہونا ہے تو یہاں پر بھی ایک سنت ہے، یہاں پر بھی کچھ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کروائے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو وہ یہ کلمات ادا کرے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ان کلمات کو یاد کرے، کتنے پیارے کلمات ہیں۔ انسان اپنے رب سے کیا سوال کر رہا ہے، اپنے رب سے جب گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے مانگ کیا رہا ہے، کس چیز کا اللہ سے سوال کر رہا ہے؟ کہا اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں پر بھی غور کریں، اس کے مفاہیم پر، اس کے ترجمے پر آپ غور کریں، وہاں پر آپ کو شخصی وسیلہ کہیں نہیں ملے گا۔ اب گھر کے اندر داخل ہوا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکل۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ میں گھر میں داخل ہوں تو میرا گھر میں داخل ہونا خیر بنا دینا۔ اللہ میں جب گھر سے نکلوں تو میرا گھر سے نکلنا مالک خیر بنا دینا۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، کہا ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر سے نکلنا اور ہمارا گھر میں داخل ہونا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ وعلی اللہ ربنا، اور ہم اس اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے۔ اللہ ہمارا جو مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے۔ ہم اس رب پر توکل اور بھروسہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو یہ کلمات ادا کرو۔ جب کلمات یہ ادا کر لیے ہیں، یہاں پر ایک اور سنت بتا دی، ثم لیسلم علی اہلہ، پھر ایسے کرو، پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں بھی یہ بھی سنت ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے باہر کام کے لیے جاتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹی، اللہ تیرا شکر ہے جان چھوٹی۔ کچھ لمحات ملے، میسر آئے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون کا سانس لینا پڑے گا، ہمیں سکون کا سانس ملے گا۔ گھر کے اندر ہیں تو اپنا روب جمایا ہوا ہے، باہر ہوتے ہیں تو اس شخص سے بڑھ کر نرم مزاج بندہ کوئی نہیں ہے، بڑا نرم مزاج ہے، اس سے اچھے اخلاق کا
تو مالک انسان دنیا کے اندر کوئی نظر ہی نہیں آتا. کوئی اگر کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے چلو بھائی کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے، بچے اگر کھیل رہے ہوں تو بچوں کی آواز بند ہو جاتی ہے، کیا بولتے ہیں، جلاد آ گیا ہے، اب ہمیں مارے گا. اب گھر کے اندر داخل ہونے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمات ادا کیے ہیں، ثم لیسلم علی اہلی، پھر اپنے گھر والوں کو سلامتی اور حفاظت اور امن کا اعلان کر دے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے تو امن میں ہے، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو تجھ پر، اور اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہو تم پر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ سنت بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ سنت زندہ ہو جائے تو گھر میں، بلکہ اللہ ہمارا اخلاق ایسا بنا دے جب گھر سے ہم نکل رہے ہوں تو گھر والے پریشان ہوں، پتہ نہیں کب آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. کیا وہ شخص بہتر ہو سکتا ہے کہ جس کے گھر میں داخل ہونے سے گھر میں سناٹا طاری ہو جائے؟ بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہتر بن جائیں. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گھر میں جائیں تو گھر کے اندر جو ہے ہر انسان کا، ہر شخص کا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جائے. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے گھر سے باہر جانے کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، ربا اس مصیبت کو جلدی سے گھر سے لے جا. ایسا ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ انسان باہر تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن جیسے گھر میں داخل ہوتا ہے پھر وہ جلاد بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو منافقت ہے کہ باہر میرا رخ کیا ہے، گھر والوں کے لیے میرا اخلاق کیسا ہے، گھر والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر کے کام اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کام کروایا کرتے تھے. آج کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، سارا دن مارا میں پھرتا ہوں، تم لوگوں کو خیال نہیں. اگر تو مارا پھرتا ہے تو وہ گھر میں گھر والے جو ہیں وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے کپڑے انہوں نے دھوئے، گھر کی صفائی کی، بچوں کی دیکھ بھال کی، اور اتنی ذمہ داریاں تو تجھ پہ نہیں ہیں جتنی گھر والوں پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ بھی تو تھکن سے چور ہیں. اگر تو گھر سے باہر ڈیوٹی کر کے آگے آفس میں گیا تھا تو کون سا بڑا تیر مار کے آیا، باقی لوگ بھی تو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے ہوا کرتے تھے، اللہ ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آگے چلے. اب بازار میں جانا ہے. بازار میں ہم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نا واقف ہوتے ہیں، جاننے والے نہیں ہوتے، ہماری جان پہچان کے نہیں ہوتے. تو یہاں پر ایک سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں جاتے، بچہ ہوتا اس کو بھی سلام کرتے، بڑا ہوتا اس کو بھی سلام کرتے، بزرگ ہوتا اس کی بھی تعظیم کرتے، سلام کرتے. تو آج ہم سلام صرف اس کو کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں. اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قرب لوگ جو ہے سلام صرف اس کو کریں گے جس کو جانتے ہوں گے. ایسا ہے ہی نہیں. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. اب آپ نے بازار میں جانا ہے تو اس سنت کو ذرا زندہ کریں نا، جس کو آپ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں. جب آپ سلام کریں گے تو اس پر کیا اجر ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی
عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے حدیث سنی تھی وہ یہ تھی کہ جس میں 4 چیزیں ہیں، اور اس سنت کا جس کا تعلق ہمارے اس موضوع کے ساتھ ہے سلام، پوری حدیث سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، غرباء اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ اور آگے کیا ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث کے جو 4 جملے ہیں، ان 4 جملوں کے اندر بہت زیادہ مواد ہے، ایک ایک جملے پہ کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث سن لی ہے، اس کے اندر کئی اس پہ جمعے ہو سکتے ہیں۔ افشوا السلام پہ، پھر سلام کے احکامات بھی ہیں، کیسے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کھانا کھلانا ہے، کن کو کھلانا ہے؟ صرف غرباء اور مساکین کو ہی کھلانا ہے، باقی کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی دعوت کیا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیا کرتے۔ آپ کیا دعا دیا کرتے تھے؟ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ تو نیک لوگوں کے اندر صرف غرباء اور مساکین ہی نہیں آتے، 2 صحابہ بھی آتے ہیں جو صحابہ سرود ہیں، آپ ان کی بھی دعوت کر دیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کی دعوت کیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے محبت انسان بذات خود نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، سورہ انفال ہے، اگر یہ سب کچھ بھی آپ خرچ کر دیتے، جو صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، آپ ساری دنیا بھی خرچ کرتے، ہر چیز خرچ کر دیتے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک دوسرے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کی دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیا، کما قال اللہ تبارک و تعالی، ایک دوسرے کی دعوت بھی کیا کریں، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی دعوت کر دیا کرتے تھے، پھر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت کر دیا کرتے تھے۔ تو بات ہو رہی تھی گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، وہ کلمات پڑھے ہیں، سنت کو زندہ کریں، گھر میں داخل ہوئے ہیں ان کلمات کو ادا کریں، اس سنت کو بھی زندہ کریں، گھر میں داخل ہو چکے ہیں سلام اپنے گھر والوں کو سلام کریں، اس سنت کو بھی زندہ کریں۔ اب بازار کے اندر جا رہے ہیں، یہاں پر بہت ساری سنتیں ہیں، اور یہاں پر ایک دعا بھی ہے جس کا بہت زیادہ اجر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بازار میں داخل ہوں، اب یہ دعا بھی پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، پڑھی ہے، آپ پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھیں، یہ سنت کو بھی زندہ کریں، ان کلمات کو یاد کریں، پھر آگے اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نذر اللہ امرأ من سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اللہ ایسا کرنے کی وجہ سے آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے گا، پریشانیاں آپ کی زندگی سے رفع کر دے گا، ہٹا دے گا، دور کر دے گا، آپ کی زندگی کے اندر خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آ جائیں گی۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تمسک اختیار کر کے تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر کے تو دیکھیں، اللہ آپ کو کیسے عزتوں سے نوازتا ہے، آپ کے گھروں کے اندر کیسے برکات کا نزول ہوتا ہے۔ آگے چلیں، گھر سے نکلا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے نماز کا ٹائم نہ ہو، کہیں باہر 2 احباب کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، مجلس ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ایک سنت ہے، آپ نے اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جب مجلس برخاست کی ہے تب بھی وہاں پر بھی ایک سنت ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں بھی ایک سنت ہے۔ رسول اللہ، آپ مجلس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ساتھ میں استغفار بھی کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے استغفار نکل رہا ہے اور ہم نے
گنا ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا ہے مجلس کے اندر بیٹھ کے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ سے باتیں نہیں کرتے ہوں گے؟ صحابہ سے باتیں بھی کرتے ہوں گے، ساتھ ساتھ بات بھی چل رہی ہوگی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی ہو رہا ہے. استغفار کرتے رہیں. مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگوں کو قال اللہ قال رسول کی باتیں بتاتے رہیں. سنت زندہ ہو جائے گی، یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی. استغفار ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس استغفار کی تو کیا ہی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہی رہتا ہے، اس کے کلمات دل بھی مان رہا ہے کہ اللہ جو بھی گناہ ہو گئے مجھے معاف فرما دے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ انسان ایسے ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. یہ انسان ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو بہت ساری سنتیں جو ہیں ہمیں یاد تھیں، ہم نے یاد کی لیکن بھول گئے. سنن منسیہ ہو گئی، وہ سنتیں ہم بھلا چکے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے تو ان سنن منسیہ کو زندہ کر دیں، ان کو تازہ کریں، زندہ کریں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں. آپ کے چہرے پر کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. تو بہت ساری سنتوں کا میں ایک گلدستہ لے کر کے آیا تھا کہ آج اپنے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ سنت بھی رکھوں گا، یہ بھی بیان کروں گا، تو یہ بھی بیان کروں گا. تو وقت بڑا قلیل ہے، کم ہے. ساری باتیں ایک ہی جمعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنن منسیہ پر بات نہیں ہو سکتی. پھر کبھی موقع ملا، اللہ نے زندگی دی، تو پھر باقی جو سنن منسیہ جو ہمیں کبھی یاد کی تھیں، ہمیں یاد تھیں، بھلا دی ہے. اور یاد رکھیں جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن بھلا دیتا ہے، وہ بہت زیادہ اللہ کی خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم یاد کریں اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دینا، پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہیں. اللہ وہ عمل ہم سے چھوٹے نہیں جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے، ہمارے جسم میں روح ہے، ہمارے جسم کے اندر خون ہے. اور اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اپنے محبوب پیغمبر کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمين.